کہ اللہ تعالیٰ اس کثرت کے ساتھ علماء کو کیوں انتقال کرا رہا ہے، اتنے زیادہ علماء کیوں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ علماء نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شوہر کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور جب امت اپنے علماء کو ستاتی ہے تو اللہ علماء کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اور دشمن جو چال اور مکاری چل رہا ہے علماء سے نفرت پیدا کرنے کی، علماء سے دوریاں پیدا کرنے کی، ان میں سے بہت سے پلاننگ میں سے یہ ہے کہ اب یہ علماء اپنی طرف سے بولتے رہتے، فلاں کرتے رہتے، اب ان کے حساب سے چلے تو نہیں ہوتا، نیا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ سب دیکھنا پڑتا، فلاں کرتا۔ علماء کے علم اور ان کی شان میں توہین تحقیر کر کے ان کی بات کی اہمیت کو گھٹا کر دین سے دوری کرنے کی جو پلاننگیں ہو رہی ہیں، تو جب علماء کی تحقیر، توہین، تذلیل، انہیں ڈسگریس کیا جائے گا تو یہ ان کی شان میں جو تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس بدعملی کی وجہ سے علماء کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ یہ ایک ہے علماء سے دوری کا طریقہ کہ علماء ہیں، آپ ان سے دور کٹے ہوئے جی رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ تو ہیں، علماء نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کیونکہ آپ کے لیے نبی کا نائب اور خلیفہ، نبی کا وارث دنیا سے چلا گیا جو رہبری کرنے والا تھا۔ تو اس واسطے ہماری ہر دعا میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ علماء کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، انہیں کسی نے پوچھا 10 لاکھ حدیثیں آپ کو یاد ہیں، بڑے محدث، بڑے فقیہ، اتنا علم اللہ نے آپ کو کہاں سے دیا ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ 30 سال میرے ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے جب اب میں بیان کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں 30 سال ہو گئے میری فرض نماز ادا کرتے ہوئے، آج تک اللہ گواہ ہے کوئی نماز ایسی خالی نہیں گزری جس کے بعد میں نے اپنے علماء اور اساتذہ کے لیے دعا نہ کیا ہوں۔ ہر نماز کے بعد میں اپنے علماء اور اساتذہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اس واسطے علماء کی زندگی، ان کی صحت اور ان کی عمر کی برکت کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، وہ ہمارے دین کے رہبر ہوتے ہیں۔ 100 میں سے 1% عالم کو بھی آپ دکھا نہیں سکتے جو آپ کی دنیا کو لوٹنے والا بنا ہو۔ آپ جس عالم کو بھی دکھائیں گے وہ آپ کی دین کی رہبری کرنے والا ملے گا، دنیا کا لوٹنے والا نہیں ملے گا۔ اس واسطے علماء کے چلے جانے پر بہت غم افسوس کرنا چاہیے، اور ان کی صحت اور ان کی عمر درازی کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، خواہ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہ ہو، اگرچہ کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ان کا رہنا، ان کی زندگی رحمت کا باعث ہوتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، بیٹا علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، اللہ جو رحمت ان پر نازل کرتے ہیں اس کا حصہ تمہیں بھی مل جائے گا۔ فاسقوں فاجروں کی صحبت سے بھاگا کرو، جو لعنت ان پر برستی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہارے کھاتے میں بھی آئے گا۔ تو اس واسطے علماء کی شان میں کسی بھی طرح کی بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زندگی میں اگر کبھی ایک بار بھی کوئی آدمی جان بوجھ کر علماء کی شان میں بدتمیزی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسل سے دین کا علم اٹھا لیتے ہیں۔ اب کبھی اس کی نسل میں کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی دیندار پیدا ہونے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کے نائب ہیں، یہ نبی کے خلفاء ہوتے ہیں، نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ سچی توبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ نسل کو دیندار بنائیں گے نہیں، جب اگر کوئی شخص علماء کی دین میں علماء کی شان میں بدتمیزی اور بے ادبی کے گستاخی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس واسطے ان کے لیے محبت، عقیدت، غلط باتیں ان کی شان میں کرنے سے بچنا چاہیے۔